ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر بناتا ہے اور یہی حقیقت ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، چاہے لائن آف کنٹرول پر حملے ہوں یا کشمیر میں مظالم، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران جیسے مسلم ملک نے کیا موقف اپنایا۔ ایران نے کبھی کھل کر پاکستان کی حمایت نہیں کی، نہ ہی بھارت کے خلاف کوئی سخت یا دو ٹوک بیان دیا۔ کئی مواقع پر ایران نے پاکستان سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، حالانکہ ظلم اور جارحیت بھارت کی طرف سے تھی۔ ایران اور بھارت کے درمیان تعلقات مضبوط سفارتی، اقتصادی اور اسٹریٹجک بنیادوں پر قائم ہیں۔ چابہار بندرگاہ سے لے کر توانائی معاہدات تک ایران نے بھارت کو ہمیشہ ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ترجیح دی ہے۔ یہ رویہ کئی پاکستانیوں کو مایوس کرتا ہے، کیونکہ نظریاتی ہم آہنگی کے باوجود عملی طور پر ایران نے ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ عالمی سیاست میں فیصلے مذہب یا تاریخی جذبات پر نہیں، بلکہ قومی مفادات اور علاقائی توازن پر ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی خارجہ پالیسی کو جذبات سے نکال کر حقیقت پسند اور مفاداتی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ چین پاکستان کا ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے، حالانکہ وہ ایک کمیونسٹ اور غیر مذہبی ریاست ہے۔ چین نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سی پیک جیسا منصوبہ شروع کیا اور عالمی سطح پر پاکستان کا موقف سپورٹ کیا۔ چین نے FATF، UNSC اور کشمیر جیسے معاملات پر پاکستان کا ساتھ دیا اور دفاعی، نیوکلیئر اور ڈیجیٹل ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ تعلقات عقائد سے نہیں بلکہ مفادات سے بنتے ہیں۔ روس کے ساتھ تعلقات بھی اب بہتری کی طرف گامزن ہیں، حالانکہ ماضی میں وہ سرد رہے۔ حالیہ برسوں میں روس کے ساتھ فوجی مشقیں، توانائی منصوبے اور علاقائی سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ روس اور بھارت کے قریبی تعلقات کے باوجود روس نے پاکستان کے ساتھ مفاداتی بنیاد پر تعاون کو فروغ دیا ہے۔ بھارت ایک کامیاب ریاست کی مثال ہے جو امریکہ، ایران، روس اور عرب ممالک سب کے ساتھ مفادات کی بنیاد پر تعلقات رکھتا ہے۔ بھارت نے کبھی ایک نظریہ یا بلاک کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہر ملک سے وہ لیا جو اس کے قومی مفاد میں تھا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران جیسے ہمسایہ مسلم ملک کے ساتھ تعلقات کو اسی اصول پر پرکھے۔ اگر ایران کی سرزمین سے شرپسند عناصر بلوچستان میں مداخلت کرتے ہیں، ایندھن کی اسمگلنگ یا دہشت گردوں کی مدد ہوتی ہے، تو اس پر سخت اور سنجیدہ سفارتی اقدام لینے ہوں گے۔ پاکستان نے کئی بار دوسروں کے لیے قربانیاں دی ہیں، مگر جب ہمیں خود مدد کی ضرورت ہو تو اکثر کوئی آگے نہیں آتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تعلقات کی بنیاد پر نظر ثانی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسلامی نعرے اور بھائی چارے کی باتیں اہم ضرور ہیں، مگر قومی سلامتی، معاشی ترقی اور سرحدی تحفظ ان سے زیادہ اہم ہیں۔ چین ایک ایسی ریاست ہے جس نے بغیر کسی مذہبی تعلق کے صرف باہمی مفاد کی بنیاد پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ ہمیں جذبات سے نکل کر حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ عالمی تعلقات عقیدے نہیں بلکہ مفادات پر قائم ہیں۔ دنیا کے مظلوموں کی آواز ضرور بنے، مگر اپنی سرزمین، معیشت اور عوام کی بھلائی کو سب سے پہلے رکھیں۔ پاکستان کو ایک ایسی پالیسی اپنانی چاہیے جو خود مختار، حقیقت پسند اور ترقی پذیر ریاست کے شایان شان ہو۔ ہر تعلق کو اس کی عملی افادیت، نفع و نقصان اور قومی مفادات کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ اسلامی اتحاد ایک اچھی خواہش ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ ہماری خود مختاری اور قومی مفاد کے خلاف جائے تو ہمیں اپنی حکمت عملی پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ آپ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خدمت انسانی اور علم و حکمت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی آزادانہ رائے کا اظہار فرمائیں۔